إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. محترم سامعین، سورۃ الکہف آیت نمبر 49 سے لے کر آیت نمبر 53 تک ماقبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو مشرک نے اعتراض کیے تھے، مشرک دوست نے، کہ قیامت نام ہے توڑ پھوڑ کا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنے بلند و بالا پہاڑ وہ ٹوٹ جائیں گے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا تھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جو سخت ترین پہاڑ ہیں، ان کے اندر پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، یہ بھی کل قیامت کے دن روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اور انسان جو کچھ کر رہا ہے، کرامن کاتبین جو میرے اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہر انسان کے ساتھ یہ اس کو درج کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ دفتر، وہ نامہ اعمال، وہ جو کتاب ہوگی وہ کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی۔ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب کو اس نے احاطہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے۔ آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پر اور اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے منع کیا سجدہ نہ کرنے سے؟ تو شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ مٹی ہمیشہ پاؤں کے اندر روندی جاتی ہے، نیچے مسلی جاتی ہے، لیکن آگ بلندی پر جاتی ہے، اس لیے بلند ہوتی ہے۔ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام کر سکتا۔ تو فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ کان من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے، اور ہم پڑھ کر آئے ہیں سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 27 کے اندر
کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا فرمایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ, کہ اللہ رب العزت نے جنات کو آگ کی لو سے پیدا فرمایا ہے, فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا ہے. اور یہ بات بھی ساتھ سمجھتے چلیے کہ ایک نور اللہ کی صفت ہے, ایک نور اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی ذات جس طرح ابد سے ہے, ازل تک رہے گی, اسی طرح اللہ کی جو صفات ہیں وہ ابد سے ہیں, ازل تک رہیں گی. اللہ کی صفات جس طرح اللہ کی ذات کو زوال نہیں, اسی طرح اللہ کی صفات کو زوال نہیں. فرشتے جس نور سے پیدا فرمائے ہیں وہ نور مخلوق ہے. اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے. حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے خاک سے پیدا فرمایا, مٹی سے پیدا فرمایا ہے. تو کان من الجن, یہ جو شیطان تھا, ابلیس تھا, یہ جنات میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا تم بناتے ہو, افتتخذونہ, کیا تم بناتے ہو شیطان کو, وذریتہ, اور شیطان کی ذریت کو, اولاد کو, اولیاء من دونی, میرے علاوہ دوست کارساز, وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ, حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو نا بازار میں بہت کم جانا چاہیے. تو سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ ان لوگوں میں سے ہوں کہ جو بازار میں سب سے آخر میں جائیں اور بازار سے سب سے پہلے نکلیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مسکن ہے یہ شیطانوں کا مسکن ہے, شیطانوں کی جگہ رہنے کی ہے. تو جس طرح شیطان ہے اس طرح اس کی ذریت بھی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم بناتے ہو شیطان کو, اس کی ذریت کو, اس کی اولاد کو, اس کے دوستوں کو اپنا کارساز دوست, حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. ہونا تو یہ چاہیے حضرت انسان اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنائے. فرمایا بئس للظالمین بدلا, برا ہے ظالموں کے لیے جو بدلہ اللہ رب العزت اس وقت یہ عمل کریں گے پھر ان کا برا بدلہ دیا جائے گا. ما اشہدتم خلق السماوات والارض, اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے حاضر کیا ان کو, اس وقت آسمانوں کو ہم نے پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا, اور نہ ہی ان کو اس وقت حاضر کیا جس وقت خود ان کی پیدائش ہوئی. ولا خلق انفسہم, ان کی پیدائش کے وقت بھی ان کو نہیں ہم نے حاضر کیا, بمانی ان کو گواہ نہیں بنایا. وما كنت متخذ المضلین عضدا, اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم گمراہ لوگوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے. اگر بالفرض محال اللہ رب العزت تو جو ہے نا کسی کا محتاج نہیں, ضرورت تو اس کو پڑتی ہے دست و بازو بنانے کی جو کسی کا محتاج ہو, اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تم میرے علاوہ ان کو دوست کارساز بناتے ہو, کیا یہ آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت حاضر تھے, ہم نے ان کو حاضر کیا, یا ان کی پیدائش کے وقت ہم نے ان کو حاضر کیا؟ ہرگز ایسی بات نہیں. اور اللہ رب العزت میں نے عرض کر دیا کہ وہ ایسی ذات ہے جو کمزور بھی نہیں, کسی چیز کے بنانے پر جو قادر نہ ہو, ایسی بات بھی نہیں. لیکن اگر اللہ رب العزت اپنا کسی کو دوست بناتے تو ان اللہ کے دشمنوں کو تو اللہ پاک اپنا دوست نہ بناتے نا. اس لیے فرمایا وما كنت متخذ المضلین عضدا, نہ ہی اللہ رب العزت نے ان کو اپنا دست و بازو بنایا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ, جس دن اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے, یقول ان کو فرمائیں گے, نادو پکارو, شرکائی میرے شریکوں کو, الذین زعمتم جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ یہ کیا ہے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ وہ ہمارے شریک ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے ہماری سفارش کریں گے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پھر پکارو ان کو. اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں فدعوہم, اب یہ پکاریں گے میدان محشر کے اندر ہی, یہ پکاریں گے اپنے شریکوں کو, فلم یستجیبوا لہم, اور وہ جو شرکا ہوں گے وہ ان کی کوئی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے, نہ جواب دے سکتے ہیں.
یہ میدان محشر کے اندر لات عزا منات اغیثنی اغیثنی پکاریں گے، ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو، فلم یستجیبوا لہم، کوئی مدد نہیں کی جائے گی. وہ خود ان کو اپنے لالے پڑے ہوں گے، وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اس لیے بنیادی چیز ہے عقائد. اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ زور جس پر دیا ہے وہ عقیدہ پر دیا ہے قرآن کریم کے اندر. اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو میرے عزیز تمام کے تمام جو اعمال میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ مشقت، یہ پھر کارآمد ہے. اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز اپنے فضل سے. اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو میرے عزیز پھر یہ تمام کی تمام چیزیں بیکار ہیں، پھر تمام کے تمام اعمال اکارت ہیں. اس لیے آپ حضرات سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں، اللہ پاک نے عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا ہے. عقیدہ صحیح ہے تو انسان کامیاب ہے. اگر عقیدہ خراب ہے، ذرا برابر بھی دل کے اندر جو ہے نا شرک کی آمیزش ہے تو بڑا حساس مسئلہ ہے، بڑا ہی حساس مسئلہ ہے. اسی لیے اللہ پاک نے بار بار ارشاد فرما دیا، اور آپ حضرات سنتے ہیں ہر جگہ پر علماء مفسرین بھی اس آیت درج کرتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ہم نے جمعے میں جس طرح پڑھا کہ ایک جو مومن بندے کا قاتل ہے اس کے لیے اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک بندہ مومن کو قتل کیا جس کو اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ خلود فی النار یہاں پر جو آیا ہے یہ دوام کے لیے آیا ہے، ہمیشگی کے لیے نہیں آیا. یہاں پر یہ بہت عرصے کے لیے آیا ہے، یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس طرح بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قاتل تو ہے ایک بندہ مومن کا، لیکن اس کے دل کے اندر ایمان ہے. یہ بہت سزا بھگت کر ایک وقت کے بعد اللہ اپنے فضل سے اس کو بھی جنت عطا فرمائیں گے. لیکن ایک وہ شخص ہے جو قاتل نہیں ہے، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا، سب لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا رہا دنیا کے اندر، لیکن دل کے اندر عقیدہ غلط تھا، فرمایا ایسا شخص اللہ پاک فرما دیا لا یغفر، ہم اس شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ اپنے فضل سے انسان اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جو ہے نا وہ اللہ کی فضل سے جنت میں چلا جائے گا. لیکن یہ جو مشرک ہوگا، کافر ہوگا، ایسا شخص معاف نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے بہت زور دیا ہے، فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ، جس دن اللہ پاک ان کو فرمائیں گے نادو پکارو شرکائی، میرے شریکوں کو. دنیا کے اندر تم یہ کہتے تھے اللہ کی ذات بھی یہ کام کر سکتی ہے، یہ فلانے لوگ بھی کر سکتے ہیں، یہ فلانی طاقتیں بھی کر سکتی ہیں، یہ اللہ کے چھوٹے بنائے ہوئے دوست ہیں. تو بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ خود بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم بھی اللہ کے محتاج ہیں. جب وہ خود اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہم ان سے مانگنے؟ ہمیں بھی تو ڈائریکٹ براہ راست اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرما دیا خود وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ جو لوگوں کو ارد گرد بگانے کی کوشش کرتے ہیں نا، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس تم نہیں پہنچ سکتے، تم گناہ گار ہو. اللہ پاک تو گناہ گار کے زیادہ قریب ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ شہرک ہے نا، یہ جس سے انسان کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اگر یہ کٹ جائے اللہ پاک فرماتے ہم اس سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں. تو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور توحید کا مسئلہ بڑا حساس ہے، اس لیے شرک سے بچنا چاہیے. شرکائی، اللہ پاک فرمائیں گے پکارو میرے شریکوں کو، الذین زعمتم، جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمارے بگڑیاں بناتے ہیں، یہ ہمیں بیٹے بیٹیاں دیتے ہیں، یہ ہمیں رزق دیتے ہیں، پکارو ان کو. فدعوہم، جس وقت وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ ان کے پکار کی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم ان کے اور ان کے درمیان، شرکاء اور ان کے درمیان جہنم کی خندق حائل کر دیں گے. موبقا، ان کے درمیان جہنم کی خندق حائل ہو جائے گی. اس محشر کے اندر ہی اللہ رب العزت ان کو جو ہے نا جہنم کی خندق اور جہنم کے آثار ان کو دکھا دیں گے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، جس وقت دیکھیں گے مجرم لوگ، ظالم لوگ، اور جو ہے نا یہ جو مجرم لوگ ہوں گے جہنم کو دیکھیں گے اور آگ کو دیکھیں گے. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس وقت یہ گمان کر لیں گے ہم اس میں واقع ہونے والے ہیں، ہم اسی میں گرنے والے ہیں. کیوں؟ انسان نے جو کیا ہوتا ہے پتہ چلتا ہے میں نے یہ کیا ہے. ایک بچہ ہے نا ابھی فروری چل رہا ہے،
اس طرح مارچ جو ہے نا ایام میں پیپر ہوتے ہیں بچوں کے، تو بچہ جو پڑھنے والا ہے اور جو اسی طرح نکھٹو ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا تیاری کی ہے، اور جس وقت پرچہ حل کر کر آتا ہے اس کو تب بھی پتہ چل جاتا ہے میرے کتنے نمبر آئیں گے، الا قلیل بعض اوقات اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، اچھے محنت بھی کرتا ہے، لکھ کر بھی آتا ہے بعض اوقات، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں کیا لکھ کر آیا ہوں، میرا کیا رزلٹ آئے گا۔ اسی طرح یہ مجرم لوگ جس کو آپ کو دیکھیں گے تو یہ اسی وقت گمان کر لیں گے کہ ہم نے اسی کے اندر گرنا ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور کسی کو نہیں پائیں گے کہ اسے پیر ڈالے، اس سے ہٹ جائے۔ جو ظالم لوگ ہیں اللہ رب العزت ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھیں مرنے سے پہلے اللہ پاک، قیامت سے پہلے اللہ پاک پورے انسانوں کو، انسانیت کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، یہ قرآن کریم جو ہے نا ہدی للعالمین ہے، ہدایت ہے جہان والوں کے لیے۔ اب جو شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اللہ پاک کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں یہ کچھ آنے والے مسائل ہیں، جس طرح ابھی سورج نکلنے والا ہے اس میں کسی اندھے کو بھی شک نہیں، اسی طرح اس سے بھی زیادہ یقین مجھے اور آپ کو جو احکامات تھے اس سے بھی زیادہ یقین ہونا چاہیے ان پر کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا عقیدہ توحید پر کاربند اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی شرک اکبر اور اصغر سے حفاظت فرمائے، آمین۔